شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ماہ رمضان کی دوسری دعا آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ اللہم قربنی فیہ الی مرضاتک وجنبنی فیہ من سخطک ونقماتک ووفقنی فیہ لقراءۃ آیاتک برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اس مختصر سی دعا کا ظاہری ترجمہ مفہوم یہ ہے: اللہم قربنی فیہ الی مرضاتک، اے پروردگار مجھے آج کے دن مجھے اپنی خوشنودگی سے قریب فرما، وجنبنی فیہ من سخطک ونقماتک، اور اے پروردگار آج کے دن مجھے اپنی ناراضگی اور انتقام سے دور رکھ، ووفقنی فیہ لقراءۃ آیاتک برحمتک یا ارحم الراحمین، اور اے پروردگار آج کے دن مجھے اپنی آیات یعنی قرآن مجید کی تلاوت کی توفیق عطا فرما، برحمتک یا ارحم الراحمین، اپنی رحمت کے واسطے سے اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے پروردگار۔ یہ ظاہری ترجمہ تھا اس چھوٹی سی مختصر سی دعا کا۔ اس آیت میں اس مختصر سی دعا میں 3 پیغام جو ہے وہ ہمیں دیے گئے ہیں۔ پہلا پیغام یہ کہ پروردگار کے ہم کس طریقے سے قریب ہوں کہ جو ہم سے پروردگار راضی ہو جائے۔ اللہم قربنی فیہ الی مرضاتک، کہ ہم کس طریقے سے جو ہے وہ قریب ہو پروردگار کے۔ تو اس کے لیے ہمیں وہ تمام کام وہ تمام امور انجام دینے چاہیے کہ جن سے پروردگار جو راضی ہوتا ہے، اور ان تمام چیزوں سے اجتناب کرنا چاہیے کہ جن سے پروردگار جو ہے وہ ناراض ہوتا ہے، اور ہمیں پروردگار کے بتائے ہوئے احکام پر چلنا چاہیے، اس کی اطاعت کرنا چاہیے، اور جن چیزوں کو اس نے اپنے بندوں کے لیے حرام قرار دیا ہے ہمیں اس سے اجتناب کرنا چاہیے، اور ہمیں پروردگار کی راضی برضا رہنا چاہیے۔ جس میں پروردگار ہم سے راضی ہے ہمیں اس میں جو ہے وہ راضی رہنا چاہیے۔ کسی نے جو ہے وہ مولا کائنات سے پوچھا کہ ہمیں کیسے معلوم ہو کہ پروردگار جو ہے وہ ہم سے راضی ہے یا نہیں ہے، تو اس وقت امام مولا کائنات علیہ السلام نے جو ہے وہ ارشاد فرمایا کہ تم خود اپنے نفس کے اندر تم خود یہ محسوس کرو کہ تم پروردگار سے جو ہے وہ کتنے راضی ہو، پروردگار نے جو تمہیں عطا کیا ہے کہ آیا تم اس پر جو ہے وہ راضی ہو، تمہیں اس سے کوئی گلہ شکوہ نہیں ہے۔ چونکہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ذرا سی کوئی مشکل، کوئی مصیبت، کوئی پریشانی ہے، پروردگار سے گلہ کرنے، پروردگار تو نے میرے ساتھ یہ کر دیا، پروردگار تو نے مجھے ایسا یہ دیا وہ دیا، فلاں کو اتنا کچھ دیا مجھے کچھ نہیں دیا ہے، تو انسان گلہ شکوہ کرنے لگتا ہے۔ تو امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تم اپنے آپ میں اپنے نفس میں دیکھو کہ تم پروردگار سے جو ہے وہ کس قدر جو ہے وہ راضی ہو۔ یہ دوسرا جملہ، پہلا جملہ یہ اس کا دعا کا۔ دوسرے جملہ کہ جو ہے وجنبنی فیہ من سخطک ونقماتک، کہ آپ کس طریقے سے جو ہے وہ پروردگار کی ناراضگی اور اس کی خشم سے جو ہے وہ دور رہ سکتے ہیں۔ جیسے کہ اس دعا میں آپ جو کہہ رہے ہیں کہ پروردگار مجھے اپنی ناراضگی اور اپنے انتقام سے جو ہے وہ دور ہے، تو کس طریقے سے دور رہ سکتے ہیں؟ اسی وقت کہ جب انسان جو ہے وہ پروردگار کے بتائے ہوئے ان تمام چیزوں پر عمل کرے جن سے اس نے اجتناب کرنے کے لیے کہا ہے، جن کو پروردگار نے انسان کے لیے حرام قرار دیا ہے، لہذا انسان کو ان تمام چیزوں سے دور رہنا چاہیے، اجتناب کرنا چاہیے۔ اسی وقت جو ہے وہ انسان پروردگار کے خشم سے، پروردگار کے غضب و غضب سے جو ہے وہ محفوظ رہ سکتا ہے۔ اور اس آیت کا تیسرا پیغام، تیسرا جملہ جس میں بیان کیا گیا ہے وفقنی فیہ لقراءۃ آیاتک، کہ پروردگار مجھے توفیق عطا فرما کہ میں تیری آیات کی، تیرے قرآن مجید کی جو ہے وہ تلاوت کر سکوں۔ تو قرآن مجید کی ہمیں زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ تلاوت کرنی چاہیے، اور جتنا میسر ہو سکے اس ماہ رمضان میں ہمیں قرآن مجید کی تلاوت کرنی چاہیے، زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ قرآن مجید کو پڑھنا چاہیے۔ اور خود قرآن مجید کی جو ہے وہ آیت بھی ہے کہ آپ کتنی اہمیت ہے قرآن مجید کے متعلق،
کہ ہمیں کتنا جو ہے وہ قرآن پڑھنا چاہیے. جیسے خود قرآن مجید کی آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم فقرؤوا ما تیسر من القرآن، جتنی بھی مقدار میں تمہیں جتنا بھی ہو سکے تمہیں میسر ہو سکے وقت جتنا بھی تمہارے پاس وقت ہو انسان کو اتنی ہی مقدار میں انسان کو جو ہے وہ قرآن مجید کی آیت کی تلاوت کرنی چاہیے. اور ایسے نہیں کہ اب قرآن کو جو ہے وہ بس جلدی اور تیزی کے ساتھ پڑھتے چلے جائیں. نہیں، خود قرآن مجید اس کی طرف اشارہ کر رہا ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، کہ آپ قرآن مجید کو ترتیل کے ساتھ یعنی بڑے آرام کے ساتھ اور ٹھہر کے قرآن مجید کی جو ہے وہ تلاوت کرنی چاہیے. اور خصوصاً رمضان کا مہینہ ہے، لہذا ہمیں اس میں قرآن مجید کی آیت کی تلاوت کرنی چاہیے. اور ہمیں ائمہ علیہم السلام کی روایات میں ملتا ہے کہ ہمارے ائمہ خصوصاً رمضان کریم میں قرآن مجید کی بہت زیادہ تلاوت کرتے ہیں. جیسے کہ روایت میں ملتا ہے کہ امام زین العابدین علیہ 40 قرآن جو ہے وہ آپ کی تلاوت جو ہے وہ کیا کرتے تھے. اور خود امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ بھی قرآن مجید کی بہت زیادہ تلاوت کیا کرتے. لہذا ہمیں پروردگار سے جو ہے وہ دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ہمیں زیادہ سے زیادہ قرآن مجید کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرما. وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین.